ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سچ اور جھوٹ کا فرق ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ہستی جو اجالے کی طرف بڑھ رہی تھی اچانک اندھیروں میں کھو گئی۔ ایک رشتہ جو بھروسے کا تھا بے وفائی کا ثبوت بن گیا۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ ان رازوں کی بھی ہے جو اکثر چھپے رہتے ہیں جب تک کوئی انہیں بے نقاب نہ کرے۔ مگر آج سوال یہ ہے، اصل حقیقت کیا تھی؟ جاننے کے لیے دیکھیے ہیمانی ناروال کی کہانی۔ پہلی مارچ 2025 کو ہریانہ انڈیا کے روہتک دہلی ہائی وے پر سمپلا بس سٹینڈ کے قریب ایک سوٹ کیس پڑا تھا۔ جب راہ گزر اس سوٹ کیس کے قریب سے گزرے انہیں اس میں سے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ پولیس کو اطلاع کی گئی۔ پولیس افسران اور فورینسک ٹیم کے ممبران نے اس سوٹ کیس کو کھولا۔ اندر ایک لڑکی کی لاش تھی۔ وہ لڑکی 22 سالہ ہیمانی ناروال تھی جو انڈین نیشنل کانگریس کی ایک جانی پہچانی کارکن تھی۔ اس کے گلے پر دوپٹہ کس کے باندھا گیا تھا اور ہاتھوں پر مہندی لگی تھی۔ پولیس کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ حال میں کسی سیلیبریشن یا شادی وغیرہ کا حصہ رہی ہو۔ یہ خوفناک دریافت پورے علاقے میں تہلکہ مچا گئی اور پولیس نے فوراً اس قتل کی تحقیقات شروع کی۔ ہیمانی ناروال ایک پرجوش اور سماج سیوا سے بھرپور کانگریس کی کارکن تھی۔ وہ اس پارٹی سے لگ بھگ 10 سال سے جڑی تھی اور بھارت جوڑو یاترا مہم میں کافی ایکٹیو تھی۔ وہ صرف ایک سیاسی کارکن ہی نہیں بلکہ ایک ہریانوی لوک گیت سنگر، مشہور پرفارمر بھی تھی جو مختلف کانگریس ریلیز میں اپنی کلا کا اظہار کرتی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک LLB کی اسٹوڈنٹ بھی تھی جو اپنی سیاست اور قانون کی تعلیم کو آگے لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہیمانی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بہت ایکٹیو تھی اور انسٹاگرام اور فیس بک پر کئی اکاؤنٹس مینیج کرتی تھی۔ اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ جو 2015 میں بنایا گیا تھا تقریباً 15,000 فالوورز تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اکثر اپنی زندگی کے خاص لمحے شیئر کرتی تھی، کبھی ڈانس کرتی ہوئی، کبھی سفر کرتے ہوئے اور کبھی کسی بڑے سیاسی ایونٹ کا حصہ بنتی تھی۔ اس کی پوسٹ میں مشہور کانگریس پولیٹیشین کے ساتھ گزارے ہوئے پل بھی شامل تھے، جیسے کہ راہل گاندھی، بھوپندر سنگھ ہڈا اور دیپندر ہڈا، جو اس کی سیاست میں گہری دلچسپی کا ثبوت تھے۔ ہریانہ پولیس نے فوراً ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT تعین کی جو اس قتل کی گہری تحقیقات کرے۔ جلدی ہی انہوں نے 30 سالہ سچن نام کے شخص کو گرفتار کر لیا جو جھاجر میں ایک موبائل شاپ کا مالک تھا۔ پولیس کے مطابق سچن شادی شدہ تھا اور ہیمانی کے ساتھ اس کی ملاقات فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ سچن اکثر ہیمانی کے گھر آتا جاتا نظر آیا تھا اور پچھلے 6-7 مہینے سے اس کے گھر پر کافی دفعہ دیکھا گیا تھا۔ 27 فروری 2025 کی رات سچن ہیمانی کے وجے نگر روہتک کے گھر میں آیا تھا اور اس نے وہیں رات گزاری تھی۔ اگلے دن دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ سننے میں آیا ہے کہ کسی مالی فائنینشل مسئلے پر ان کی بحث اور تکرار ہوئی۔ جھگڑے کے دوران سچن نے ہیمانی کے ہاتھ اس کے دوپٹے سے باندھ دیے اور موبائل چارجر کا استعمال کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ فوراً مر گئی۔ قتل کے بعد سچن نے ہیمانی کا موبائل، لیپ ٹاپ، سونے کے گہنے اور دوسری قیمتی چیزیں چرا لی۔
وہ ہیمانی کے اسکوٹر پر بیٹھ کر چرایا ہوا سامان اپنی شاپ تک لے گیا اور وہاں اس نے سامان چھپا دیا. پھر وہ دوبارہ ہیمانی کے گھر آیا. اس کی لاش کو ایک بڑے کالے رنگ کے سوٹ کیس میں ڈالا اور ایک خون آلود رضائی بھی اس کے ساتھ ٹھونس دی. پھر اس نے ایک آٹو رکشہ روکا اور سوٹ کیس کو سمپلا بس کے سٹینڈ کے قریب جھاڑیوں میں پھینک دیا. پولیس کو ہیمانی کے گھر کے آس پاس کے CCTV کیمرز کی ریکارڈنگ ملی جو سچن کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ثابت ہوئی. 28 فروری کی رات 10 بجے کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں سچن ایک بڑا سوٹ کیس کھینچتے ہوئے دکھائی دیا. وہی سوٹ کیس جس میں ہیمانی کی لاش ملی تھی. یہ ایویڈنس ثابت کرتا تھا کہ سچن ہی اس قتل کے پیچھے تھا. ہیمانی کے قتل نے صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ سیاسی دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا. ہریانہ کے سابق چیف منسٹر بھوپندر سنگھ ہڈا نے اس قتل کو وحشیانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ہریانہ کی لا اینڈ آرڈر سسٹم کی ناکامی کا ثبوت ہے. انہوں نے اس معاملے میں امپارشل انویسٹیگیشن اور جلدی انصاف کا مطالبہ کیا ہے. ہیمانی کی ماں سویتا ناروال نے پولیس کی کہانی کو منظور کرنے سے انکار کر دیا. کانگریس پارٹی کے لیے میری بیٹی نے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیا. ذاتی دشمنی ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی. کیونکہ میری بیٹی نے مطلب 10 سال سے اپنی پڑھائی کو بھی مطلب سائیڈ میں رکھ کے گھر کی طرف نہ دھیان دیتے, صرف الیکشن کے پیچھے. اور صرف یہ الیکشن اور پارٹی میری بیٹی کی جان لے گی کیونکہ اس کی دشمنی اسی کے کارن بنی ہے. میں ہڈا صاحب سے یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو, یہ پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, آئی ڈی نہیں چیک کرو, پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. کبھی آپ کی بیٹی نے بتایا آپ کو کہ ایسا کچھ نہیں تھا. پارٹی صرف میری بیٹی کا یہ تھا کہ پارٹی کے کارن اس کی مطلب اب رنجش ہو رہی تھی کیونکہ یہ چاہتے تھے یہ اتنی چھوٹی عمر میں ہمارے سے آگے کیسے بڑھ گئی. بہت لوگوں سے مطلب کہاں جا رہی تھی وہ, ایک دن پہلے کہاں گئی تھی وہ, ہاں جی کہاں گئی تھی وہ ایک دن پہلے؟ ایک دن پہلے وہ کہیں نہیں گئی. ایک دن پہلے وہ گھر پہ ہی تھی. 28 تاریخ کو بھی وہ گھر پہ ہی تھی دوپہر تک. وہ کہیں نہیں گئی. وہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہیمانی جی آپ کی بچی تھی ان کے پیچھے کیا لگتا ہے؟ کوئی پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں جن سے مطلب جن کو رنجش تھی کہ بھی آگے بڑھ رہی ہے. ہیمانی کی ماں سویتا ناروال نے پولیس کی کہانی کو منظور کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی کسی عام قتل کا شکار نہیں ہوئی بلکہ یہ قتل ایک سازش کا نتیجہ ہے. سویتا نے ہیمانی کی موت کا الزام اس کے کانگریس کے ساتھیوں پر لگایا, کہتے ہوئے کہ پارٹی میں بہت سے لوگ اس کی شہرت سے جلنے لگے تھے اور اس کی سیاست میں بڑھتی ہوئی کامیابی اور سینئر پولیٹیشین راہل گاندھی سے قربت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. سویتا نے مطالبہ کیا کہ اصل قتل کی وجہ سامنے لائی جائے اور قاتل کو پھانسی دی جائے. دوستوں, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہیمانی کا گھرانہ پہلے بھی ایک بڑا دکھ اٹھا چکا تھا. سن 2011 میں اس کا بڑا بھائی قتل کر دیا گیا تھا اور گھر والوں کا ماننا ہے کہ اس کیس میں بھی انصاف نہیں ملا تھا. اس غم کو جھیلتے ہوئے ہیمانی کے گھر والوں پر گہرا اثر پڑا جو ان کے فیصلوں کو بھی متاثر کر گیا. اسی وجہ سے انہوں نے ہیمانی کے دوسرے بھائی کو بارڈر سیکیورٹی فورس کے کیمپ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. سچن کو گرفتار کر کے روہتک کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس کو مزید تحقیقات کے لیے پولیس کسٹڈی میں دیا گیا. پولیس اب اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سچن کا اصلی مقصد کیا تھا اور کیا اس قتل کے پیچھے کوئی اور لوگ بھی شامل تھے. ہیمانی کا قتل صرف ایک اور غمگین کہانی نہیں بلکہ یہ ایک سبق بھی ہے. یہ کیس ہمیں سوشل میڈیا پر نئے رشتوں کی حقیقت اور خطرناک انجام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. آج ہیمانی کے گھر والے اور سپورٹرز اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کو انصاف ملے گا کہ نہیں. وہ صرف ایک سیاسی کارکن نہیں بلکہ ایک امید تھی, ایک ابھرتی ہوئی لڑکی جو قانون اور سیاست میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی, مگر اس کا سفر ایک خوفناک انجام تک پہنچ گیا. اس کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ زندگی بہت نازک ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنے آس پاس کے لوگوں اور رشتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے. دوستوں, یہ تھی ہیمانی ناروال کی کہانی. ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے. اگر آپ کو
ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना